اگر خواتین میری آواز سن رہی نے جنہاں نو خامداں تے گلے نے ساس دے گلے نے سورے دے گلے نے اٹھنا ہے نا جی تے بازار چ جاندیاں دکان تے بیٹھ دیاں بستر تے لیٹ دیاں آندیاں جاندیاں کثرت دے نال 5 چیزاں پڑھ دیا رہنا ہے انشاءاللہ اللہ تانوں ایدی برکت نہ بیماریاں تو بچائے گا ایدی برکت نہ اللہ شیطانی اثرات تو بچائے گا ایدی برکت نہ اللہ حاسداں دے حسد تو بچائے گا ہر قسم دے نقصان تو بچا کے خیر و برکت اجر و ثواب اور درجات دی بلندی اور اللہ بے شمار رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے گا خاتون دا فون آیا کہ شیخ صاحب تسی نور الہدا آ رہے ہو تے کوئی بڑا شاندار جہا وظیفہ بیان کرے ہو میں اقسم برب العالمین و اشہد اللہ علی ذالک رب العالمین دی قسم اٹھانا تے اللہ نو گواہ بنا کے کہنا اینو میری زندگی دی دریافت سمجھ لو میرے مطالعے دا نچوڑ سمجھ لو اور موجودہ حالات اندر اگر تواڈے چوں واقعی کوئی دین نہ مخلص ہے مسلک نہ مخلص ہے اسلام نہ مخلص ہے اودے کرن والا کم سمجھ لو قرآن دے طالب علماں نو انہاں حافظاں نو اپنے پتراں نالوں بہتا پیار کریا کرو اللہ پاک تانوں دین و دنیا آخرت دے سارے خزانے عطا فرما دیں گے تو اہل قرآن نال بیٹھنا قرآن دی مجلس سے بیٹھنا ہے بہت بڑی سعادت ہے قرآن پاک اللہ دی پاک کلام ہے اب میں ہن سائنس پڑھنا اور ڈاکٹری نو پڑھنا جدید علوم پڑھنا 14 صدیاں بعد بڑے بڑے گہرے اور بڑے بڑے عمیق آلات دے ذریعے سائنس جو تحقیق پیش کر رہی ہے اللہ پاک نے وہ ساریاں چیزاں آج تو 14 صدیاں پہلے قرآن پاک اندر کھول کے بیان کر دیتی ہیں مثال دے طور تے ایمبریالوجی دے حوالے دے نال چلو ٹھیک ایمبریالوجی دے حوالے دے نال سادہ الفاظ اندر نو آندے نے علم الجنین یعنی جڑی ماں دی پیٹ دی زندگی ہے نا 9 ماہ تو ایمبریالوجی نے علم الجنین نے جدید آلات دے ذریعے الٹرا ساؤنڈ مشینہ دے ذریعے ہن جڑی تحقیق پیش کیتی ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے او ماں دے پیٹ دی زندگی دے جڑے مراحل اج الٹرا ساؤنڈ مشینہ نے ساڑھے سامنے رکھے نے اللہ نے 14 صدیاں پہلے قرآن اندر وہ سارے بیان فرما دیتے ہیں بلکہ ریاض اندر ایک ڈاکٹر آیا انہیں جدید آلات دے ذریعے جو تحقیق کر کے دسیا پھر سامنے رب دا قرآن رکھیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سمندر دے حوالے دے نال نبی علیہ السلام نے کوئی سمندر دا سفر نہیں کیتا بیٹا توجہ میرے بھائی کوئی بحری سفر نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی چ کیتا ہوئے حتیٰ کہ بعض نے لکھیا نبی علیہ السلام نے سمندر ویکھیا بھی نہیں لیکن قرآن پاک نے سمندر دیاں موجاں دے حوالے دے نال سمندر دیاں لہراں دے حوالے دے نال اور سمندر اندر جڑے خزانے چھپے نے آب دوزاں دے ذریعے جڑی اج سائنس ساڈے سامنے تحقیق پیش کر رہی ہے قرآن پاک نے کئی صدیاں پہلے سب کچھ ہی بیان کر دیتا ہے اے شہد دی مکھی تے تحقیق آئی ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ہن جڑی سائنس نے بیٹا تحقیق پیش کیتی ہے قرآن دی سورہ نحل پڑھ کے دیکھ لو ساریاں گلاں پہلے قرآن نے بیان کرتی ہیں تو میں دسنا پتہ کی چاہنا غیر مسلم گھٹنے ٹیک چکے نے ہن وہ اپنی مجلساں وچ بڑے پتہ کی کہندے نے جڑے تاجر دوست پڑھے لکھے ساتھی بیٹھے ہونا توجہ رکھنا ہن دن رات وہ ایک ہی میٹنگ کردے نے کہ قرآن دے مدرسے کیویں کمزور کرنے نے قرآن دے قاری کیویں بدنام کرنے نے انہاں کو قرآن کھونا کس طرح ہے انہاں نو قرآن تو غافل کس طرح کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اسی اس ریسرچ اور تحقیق تے پہنچ چکے ہیں جنی دیر تک مسلمانہ دے سینیاں جو قرآن زندہ ہے انی دیر تک اسی مسلمانہ تے غلبہ پا ہی نہیں سکتے وہ پھر موبائل دے ذریعے تو انو غافل کر دینے ادھر بیکھیو بیٹا اجڑیاں تو انو منزلہ یاد نہیں نہ ہوں دیاں پتر اہل الغفلہ دی مجلس چھڑ دیو توجہ میرے بال کئی منو ماما بھی فون کر دیا نے میرا بچہ حفظ کرتا ہے قاری صاحب کو نسخہ دیو وظیفہ اے وے کہ اے دینا موبائل کو چونڈ چھڑا دیو مذاق کرنے والے بچے غیبتاں کرنے والے بچے جیڑا بندہ اہل غفلت نہ بہندا ہے نا اہل غفلت دا معنی ہوندا ہے جگت باز گندے مذاق کرنے والے کدی عمران خان دے بارے باتاں کدی نواز شریف دے بارے باتاں کدی رشتہ دارے دے بارے باتاں
یعنی وہ ایک زبان ہے کہ جڑی منہ چ رکن دا نا ہی نہیں لیندی. جس بندے نو اے عادت پی جائے یا ایسے لوگاں دی دوستی چ بہ جائے خاسرت دنیا والآخرہ، او دی زندگی بھی برباد ہو جاندی جے، او دی آخرت بھی برباد ہو جاندی جے. اج دی محفل حسن قرات اور پورے دین دا خلاصہ ہے وے اللہ فرماندے نے اہل غفلت دی مجلس چھڑ دیو میں تانوں امام دی مٹھاس تے حلاوت عطا فرما دیاں. اپنے بچیاں دے نال بھی دین دی بات کرو، قبر دی بات کرو، قرآن دی بات. کئی عورتاں سونا سنکھا خامند ہے، سونا سنکھا دا گھر بار ہے، کاروبار ہے، سب کچھ رب نے دیتا ہے، لیکن بے چین کیوں نے؟ چگل خور بیبیاں کو بہن دی وجہ، آوارہ عورتاں کو بہن دی وجہ تو، جنہیں ہمیشہ نشکری والی گل کرنی ہے، بے صبری والی گل کرنی ہے. قرآن پاک نہ جڑو. یہ قرآن گھر دا نور ہے، ایک قرآن ویڑے جائی رونق کے گھراں دی خوشی ہے. اگر خواتین میری آواز سن رہی نے جنہاں نو خامداں دے گلے نے، ساس دے گلے نے، سورے دے گلے نے، میں ایک سوال کرنا، میری بھین مینوں دس، کل سی بدھ دا دن، کل تو ماشاءاللہ کنے سپارے پڑھے نے؟ وقبل الاربعاء یوم الثلاثاء منگل والے دن کنے سپاریاں دی تلاوت کیتی ہے؟ کنے احباب نے جڑے باقاعدگی دے نال رات نو سون لگیاں سورت بنی اسرائیل پڑھ دے نے، مسبحات پڑھ دے نے، سورہ ملک پڑھ دے نے. جدو انسان قرآن تو ٹوٹ جاندہ ہے، برباد ہو جاندہ ہے. قرآن نال جڑ جاؤ، اہل قرآن بن جاؤ. اور اینا مجلساں دے اندر آنا کوئی معمولی شرف نہ سمجھو. تھوڑی وجہ تو اگر ایک قرآن دے حافظ دا حوصلہ ود گیا، او دی حوصلہ افزائی ہو گئی، اور جنی دیر تک قرآن دی خدمت کردہ رہے گا اللہ پاک تو انہوں اجر عطا کردہ رہے گا. انہاں بچیاں دی حوصلہ افزائی کرو اور خوش ہویا کرو کہ الحمدللہ ساڑھے بچے ساڑھے سامنے قرآن پڑھ دینے. حضرت قاری حجازی صاحب ساڑھے شیخ محترم ایک مدرسے چنا قرآن حفظ بچیاں دا نا امتحان لین گئے. ایک بڑا ہی پیارا ننہ منہ جے اس طرح دا بچہ انہیں بڑا ہی سونا حدر پڑھیا، کمال کر دیتی. تو انہوں پوچھیا پتر تو گھر کے دو دا گیا ہے؟ آندہ جی میں نو گھر گیا 6 سال ہو گئے. تو پوچھیا تو عیداں تے بھی نہیں گھر گیا؟ انہیں کہا عیداں تے بھی گھر کی لین جانا ہے، نہ امی زندہ ہے نہ میرا ابو زندہ ہے. یہ مدرسے بہت بڑے محسن جے امت مسلمان دے. اپنے دل دیاں تنگیاں ختم کرو. اس ٹائم وقت دا بہت بڑا جہاز جے. ان مدارس دے محافظ بنو، ان مدارس دے خیر خواہ بنو، ان مدارس تے خرچ کرو. اگر تہاڈی سفارش دے نال کوئی مالدار ادارے تے خرچ کر دے، کوئی بچیاں لی آسانی کر دے، کاریاں لی آسانی کر دے. مسلمانوں گال سنو، انہاں نہ تے شراباں پینیاں نے، نہ جوئے کھیلنے نے، نہ پیسہ کسی غلط جگہ تے خرچ کرنا ہے. اگر قرآن کرام نو آسانی ملے گی، علماء نو آسانی ملے گی، بچے اچھا کھان گے، دین نو غلبہ ملے گا، دین نو عزت ملے گی. لو آئیے میں بڑے اختصار نال نا جی تھوڑے سامنے قرآنی پیکج بیان کرنا ہے. یہ دا فائدہ پتا کہ ہوگا دے ویکھو جائز دا پیکج لاندے ہو، وارد دا پیکج لاندے ہو، یو فون ٹیلی نار دے بڑے ہی پیکج آگئے نے. چونکہ محفل حسن قرات ہے، قرآن والے خوش نصیب بچیاں نہ بیٹھا. میں انشاءاللہ تھوڑے سامنے نا جو قرآنی پیکج بیان کرنا ہے او دا فائدہ ہوئے گا کہ زندگی جو دکھ نہیں رہے گا. اللہ پاک توانوں خیر تے خوشی دے سارے خزانے اپنی رحمت نہ عطا فرما دے. یہ پیکج تسی انشاءاللہ آن کرنا ہے. تے قرآنی پیکج مشتمل 5 چیزاں تے. مل کے بولو ہاں کنیاں چیزاں تے. اسٹیج والے نے جڑے سامنے بیٹھے ہو نا بیٹا تسی خاموش رہنا ہے. سامعین بولو انشاءاللہ کنیاں چیزاں تے. 5 چیزاں تے مشتمل ہے. یہ تسی پتہ کی کرنا ہے؟ صبح اٹھنا ہے نا جی تے بازار سے جاندیاں، دکان تے بیٹھ دیاں، بستر تے لیٹ دیاں، آندیاں جاندیاں، کسرت دے نال 5 چیزاں پڑھ دیا رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ تو انہوں ایدی برکت نہ بیماریاں تو بچائے گا، ایدی برکت نہ اللہ شیطانی اثرات تو بچائے گا، ایدی برکت نہ اللہ حاسدان دے حسد تو بچائے گا، ہر قسم دے نقصان تو بچا کے خیر و برکت، اجر و ثواب اور درجات دی بلندی اور اللہ بے شمار رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے گا. آئیے ہن میں اللہ پاک دی توفیق دے نال بڑے ہی اختصار دے نال تواڈے سامنے قرآنی پیکج بیان کرنا. اللہ پاک دے حضور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو ایک قرآنی پیکج آن کرن دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. ساڑی جماعت دے بہت بڑے مصنف اور بہت بڑے محقق
اور بہت بڑے عالم دین ساڑے بڑے فاضل شیخ حضرت مولانا محمد حسین میمن صاحب حافظہ اللہ تعالی کراچی تو تشریف لے آئے نے. اہلا و سہلا مرحبا. اہلا شیخنا شرفتنا بارک اللہ فیک. اہلا بک قدوم مبارک انشاءاللہ. اہلا بک. انشاءاللہ الرحمن میں اپنا وقت بھی شیخ صاحب نو بڑی جلدی دینا لیکن بڑے ہی اختصار دے نال چونکہ تسی بڑی محبت اور بڑی کثرت دے نال تشریف لے آئے ہو تو میں 5 چیزاں قرآنی پیکج تے مشتمل تساں احباب دی خدمت اندر پیش کر دینا. انہاں مذاق راتاں نو اپنے آپ تو بچا کے اور انہاں جگت بازاں تو بچا کے اور اہل غفلت دیکھو اہل غفلت دی مجلس جیڑی ہے نا اس ساری کیتی کرائی تے پانی پھیر دیندی ہے. اگر تسی مینوں کہو نا کہ ہر دوسرے گھر دا روگ کیڑا ہے, ہر دوسرے مرد اور ہر دوسری عورت دی بیماری کیڑی ہے, روحانی کینسر کیڑا ہے, اوے اہل غفلت دی مجلس. بے مقصد باتاں لا یعنی باتاں جس فیلڈ نہ تعلق کوئی نہیں, جس محکمے نہ تعلق کوئی نہیں, جدی ذمہ داری کوئی نہیں, او دے بارے بھی الثرثارون المتشدقون المتفیہقون زبانہ دراز کرنیاں بے جا باتاں کرنیاں. فرمایا سب نالو زیادہ قابل نفرت. تو آئیے انہاں چیزاں تو بیٹا آواز سادہ کر. تو آئیے انہاں چیزاں تو گریز کر کے قرآنی پیکج آن کریے جڑا شفائے, جڑا شیطانی وسوسات تو بچاندہ ہے, جڑا ایمان دی مٹھاس عطا کردہ ہے, جڑا قرآنی پیکج خیر و برکت دے خزانے عطا کردہ ہے. بیٹا میرے ال دیکھ تینوں کسی نے غلط دسیا کہ تینوں یوکے دا ویزا مل گیا تے بڑا کامیاب ہو جائیں گا. مینوں دس یوکے سوائے گند دے رہ کی گیا ہے. میں دنیا دے 20-22 مبالک اندر جا چکے ہیں پتروں. میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا پاکستان نہ چھڑے آجے. اللہ دی قسم پاکستان اندر غیرت بھی جے, پاکستان اندر حیا بھی جے, پاکستان اندر دین بھی جے. بس سعودی عرب تھوڑا جا بچیا جے. میں دعا کرنا محبت نامین کرنا اللہ انہوں قیامت تک بچا کے رکھی. ورنہ جنہ خلیج عرب ہے, جنہ یورپ ہے, اے ملیشیا, جتنے مسلم ممالک نے مالدیپ کسے ایک دا نام میرے سامنے لے کے آؤ. خدا دی قسمیں فحاشی اندر ڈب گئے, اور ریانی اندر ڈب گئے, بے غیرتی اندر ڈب گئے, فحاشی دے اڈے, کلب اور عجیب و غریب سلسلے. 90% نوجوان انہا ملکہ اندر جا کے اسلام تو دور, نماز تو دور, غیرت تو دور, حیا تو دور. تیری زندگی دا نور قرآن, تیری زندگی دی برکت قرآن, تیری زندگی دی بہار قرآن, تیری زندگی دا سرور قرآن. تو آئیے نا 5 چیزاں تے مشتمل قرآنی پیکج نو آن کرو, دیکھنا اللہ کنی برکت عطا فرماندہ ہے. سنیے ذرا سب نالو پہلی بات دے غور فرمانا. الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس قرآن پاک نو اللہ پاک نے شفا بنایا ہے, اس قرآن پاک نو اللہ پاک نے رحمت بنایا ہے, اس قرآن پاک نو اللہ پاک نے برکت بنایا ہے, اس قرآن پاک نو اللہ پاک نے برہان بنایا ہے, اس قرآن پاک نو اللہ پاک نے فرقان بنایا ہے, اس قرآن پاک نو اللہ پاک نے مجید بنایا ہے. لیکن آئیے میں صرف 1-2 باتیں عرض کراں. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اللہ پاک فرماندے نے قرآن جڑا جسمانی بیماریاں تو بھی شفا دیندہ ہے, روحانی بیماریاں تو بھی شفا دیندہ ہے. آئیے جڑا میں قرآنی پیکج بیان کرنا چاہنا تے پہلی گل بیان کرنی چاہنا, سورۃ الفاتحہ فرضان در بھی پڑھیا کر, سورۃ الفاتحہ نفلان در بھی پڑھیا کر, سورۃ الفاتحہ سنتان در بھی پڑھیا کر, سورۃ الفاتحہ وتر اندر پڑھیا کر, نماز جنازہ اندر پڑھیا کر. جس نماز دی جس رکعت دی اندر فاتحہ نہ پڑھی جائے اللہ پاک اس رکعت نو قبول نہیں جے کر دے, اس نماز نو قبول نہیں جے کر دے. لیکن
لیکن میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہنا جی اپنے آپ نو روحانی تے جسمانی بیماریاں تو بچانا چاہنا ہے پھر ثواب دے نال نال شفا دی نیت نہ سورۃ الفاتحہ پڑھیا کر سورۃ الفاتحہ دا ورد کریا کر سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کریا کر چلدا پھردا بیندا اڑدا دن رات دے اندر ہزاراں دے سینکڑیاں دی تعداد دے اندر سورہ فاتحہ پڑھیا کر اللہ دی عزت دی قسم لوگو سورہ فاتحہ شفا جے سورہ فاتحہ لا علاج بیماریاں تو اللہ پاک دی رحمت جے میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا پتہ نہ بخاری اندر واقعہ ہوندا ہے اس سردار نو جدوں بچھو نے ڈسیا وسعوا لہو بکل شیء سارے علاج معالجے کروائے نے لیکن انہوں شفا نہیں ملی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے اللہ نے فاتحہ دی برکت دے نال شفا عطا کر دیتی ہے میں خلاصہ تہاڈوں دوسری گل شروع کرنا بس اینا تہانوں سمجھانا ہے جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا ادھر ویکھو تسی چیئر تے بیٹھے ہو بستر تے لیٹے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھتے رہو 1 دفعہ پڑھو 2 دفعہ پڑھو 10 دفعہ پڑھو یہ دعا بھی ہے عبادت بھی ہے قرآن بھی ہے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے بہار بھی ہے سننے ابی داؤد اندر میں پڑھیا ہے ایک نوجوان پاگل دیوانہ زنجیران دے پیچھے جکڑیا تے نبی پاک دے صحابی فرماندے نے میں 3 دن تے 3 راتاں اس پنڈ اندر ٹھہریا صبح بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں دم کردا رہیا شام بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کردا رہیا چوتھا دن بعد چو آیا اللہ نے سورہ فاتحہ دی دم دی وجہ تو اس پاگل نوجوان نو صحت یاب فرما دیتا ہے امام ابن قیم فرماتے نے میں مکے گیا طرح طرح دیاں بیماریاں نے گھیرا پا لیا وما وجد تو طبیبہ کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آیا فرماتے نے میں سامنے اس آب زمزم رکھ لینا سا زمزم ہی شفا ہے تے مل کے بولو سورہ فاتحہ بھی اندر میں 2 شفاواں جمع کر لینا سا فاتحہ پڑھیا زمزم دا پانی پیندا رہیا چند ہفتے گزرے نے اللہ نے بغیر گولی تے بغیر ٹیکے تو مینوں زمزم تے فاتحہ دی برکت نہ شفا عطا کر دیتی ہے یار مسلمان بیٹھے ہو میرے ویکھو گل مکاواں جے اللہ بغیر گولی دے بیمار کر سکدا ہے کرواڑے ہو جے بغیر ٹیکے دے بیمار کر سکدا ہے تے اچھی سارے بولو اللہ بغیر گولیاں دے شفا بھی یقین دی گل ہے اے بیٹا یونیورسٹیاں چ الہاد آ گیا ہے اے جڑے نام نہاد روشن خیال اسکالر حضرات نے نا شیخ الاسلام تے بڑے بڑے دعوے دار اے یونیورسٹیاں دے اندر بچیاں نو الہاد تے ٹیکے لا رہے نے انہاں دا یقین ختم کر رہے نے رب دے قرآن تو نماز تو دین تو بیٹا صرف یقین دی کمی ہے میری بیٹی صرف یقین دی کمی ہے میری ماں میرے بزرگ صرف یقین دی کمی ہے ورنہ سورۃ الفاتحہ نور ہے سورۃ الفاتحہ شفا ہے سورۃ الفاتحہ بہار ہے سورۃ الفاتحہ اللہ دی زمین تے اللہ دی حجت اور برہان ہے جیڑا بزرگ دن دی اندر 100-200 دفعہ حسب ما تیسر لہو جو آسان ہے دے واسطے گنگناندہ رہے پڑھدا رہے اس بندے دے وجود اندر بیماری نہیں جے ٹھہر سکتی لو میں اللہ دی توفیق نہ قرآنی پیکج دیاں 5 باتاں بیان کرنیاں نے پہلی بات بیان ہو گئی ہے کہ سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ نماز اندر بھی پڑھنی ہے تے مل کے بولو چل دیاں پھر دیاں بیندیاں اٹھ دیاں تے سوندیاں بھی کثرت محبت دے نال پڑھنی اللہ پاک اتنا بڑی برکت عطا کرے گا آئیے ہن میں دوسرا اس پیکج دا عظیم الشان قرآنی میرے اللہ پاک دا خزانہ بیان کراں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور در در تے جا کے در در کروانے والے اور در در تے جا کے تکے کھانے والے قرآن آوازہ مار دے مینوں سینے نہ لا لے مینوں دوست بنا لے اور میرے بزرگوں سورۃ الفاتحہ نہ دوستی کرو سورۃ الفاتحہ نو پیار کرو میریو معزز ماں بہنوں سورۃ الفاتحہ نو اپنی سہیلی بناؤ اپنیاں تنہائیاں دے اندر اپنے اللہ نہ گلاں کرن دا اینو ذریعہ بناؤ دوسری بات ہے جے آیت الکرسی جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھدا رہے فضائل تے بہت زیادہ نے اختصار نال چند چیزاں کرنیاں چاہنا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین دے اندر لکھیا ہے حضرت الاستاذ شیخنا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کان یعالج الامراض الروحانیہ والجسمانیہ بالآیت الکرسی
حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے کول جیڑا بھی مریض ہوندا درد ہے کوئی پریشانی ہے کوئی کینسر ہے کوئی ٹی بی ہے کوئی ارکان ہے یا کوئی او دے تے شیطانی اثر ہے جادواں دا کوئی معاملہ ہے حافظ ابن قیم فرماندے نے ساری زندگی میرے استاد ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایت الکرسی نال علاج کر دے رہے ایت الکرسی پڑھ دے دم کر دے ایت الکرسی پڑھ دے دم کر دے 7 وری پڑھو 20 وری پڑھو 21 دفعہ پڑھو 100 دفعہ پڑھو جنی دل دی خوشی نہ پڑھ سکتے ہو پڑھ کے مریض نو دم کرو حافظ ابن قیم فرماندے نے ساری زندگی روحانی تے جسمانی بیماریاں دا علاج ایت الکرسی نال ہی کر دے رہے نے اللہ پاک ایت الکرسی نال ہی شفا عطا کر دے رہے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایت الکرسی نو ہونٹ عطا کرے گا اللہ ایت الکرسی نو زبان عطا کرے گا حدیث پاک اندر میں پڑھے ہے جن نے ایت الکرسی نو اپنا دوست بنایا ہوئے گا او دی سفارش کرے گی اللہ اس مسلمان نو جنت دا مہمان بنا دیں گے برے صغیر پاکو ہند اندر تو انو پتہ ہے بیٹا میرے ال دیکھنا شرک دی وجہ کی ہے برے صغیر پاکو ہند اندر بدعات اور خرافات دی وجہ کی ہے جگہ جگہ دے شرک دے اڈے کیوں نے بابیاں دے قدمہ چ لوگ کیوں گردے نے غیر محرم عورتاں در در دے تکے درباراں مزاراں دی مٹی کیوں چھان دیا نے او دی وجہ ہے کہ آیت الکرسی دے ترجمے دی سمجھ نہیں جس بندے نو آیت الکرسی دا ترجمہ آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں 10 صفتاں دا جڑا تذکرہ آیت الکرسی دے اندر موجود ہے اگر اس دا پتہ چل جائے بندے دا گھٹا کٹیا جا سکتا ہے لیکن وہ کسی دربار تے نہیں چک سکتا آیت الکرسی توحید ہے آیت الکرسی شفا ہے آیت الکرسی نور ہے جس امت دے کول آیت الکرسی ہوئے امت درباراں تے رول جائے مساراں تے رول جائے اس نالوں بڑی ذلت دی بات کیا ہے اہلا و سہلا یا ضیوفنا الکرام نرحب بكم اہلا و سہلا شرفتمونا شرفکم اللہ ماشاءاللہ مصر سے تشریف لائے ہمارے مہمان قرائے کرام وہ بھی محفل کی زینت بن چکے ہیں وعلیکم السلام حلا و مرحبات شیخنا شرفتنا اللہ حییک تو انشاءاللہ حضرت شیخ محمد حسین میمن صاحب حافظہ اللہ انہوں دا بھی بیان ہونا ہے اور قرائے کرام دیاں تلاوتاں بھی ہونیاں نے تو اجازہ ذرا مہرباں رکھیو میں 5 چیزاں بیان کر رہی ہیں سن انشاءاللہ 3 چیزاں بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا تے ذرا مل کے ایک دعا کر دیو اللہ پاک سانو آیت الکرسی دی محبت نصیب فرما دے پھر بولو اللہ آیت الکرسی دا پیار نصیب فرما دے ہن تسی میرے ایک سوال دا جواب دینا ہے زیادہ تو زیادہ بیٹے 5 منٹ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سورۃ الفاتحہ رحمت برکت شفا نور سرور آیت الکرسی بہت بڑا خزانہ ہے بہت بڑی رحمت ہے ایک حدیث دی روشنی اندر میں ایک سوال کرنا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ شرک نہ کردا ہوئے حرام نہ کھاندا ہوئے 5 نمازاں پڑھدا ہوئے تے 5 نمازاں تو بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھدا رسول پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ تبارک و تعالی جدوں نو موت آئے گی اللہ بغیر حساب دے انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دینا سیانے بندے ذرا سوچ کے اس گل دا جواب دیو جے ہر نماز تو بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیے تے اللہ جنت عطا کر دیندا ہے تے جے بندہ چلدا پھردا کثرت دے نال پڑھے اللہ دوواں جہاناں دی برکت بھی عطا فرما دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سورۃ الفاتحہ آیت الکرسی اور تیسری اور آخری بات توجہ فرمانا اللہ پاک آیت الکرسی دی برکت دے نال ہر قسم دے شر شرور بالخصوص اللہ پاک نظر بد تو بچاندا ہے نظر بد ہر دوسرے تیسرے گھر دا مسئلہ اور تیسری اور آخری بات خواتیم سورۃ البقرہ
سورۃ البقرہ دی آخری آیتاں نال محبت کریا جے، انہاں نال پیار کریا جے، انہاں نو سمجھیا جے، انہاں دے معنی تے غور کریا جے، انہاں دے ذریعے اللہ پاک دے کولوں دعاواں کریا جے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کتاب الایمان صحیح مسلم دے اندر میں پڑھیا ہے، آقا فرماندے نے جدوں بندہ آندا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اے میرے اللہ میرے تے او بھار نہ پائیں جڑے بھار میں نہیں چک سکدا، جڑے بھار تسی پہلیاں امتاں دے پائے نے، جڑے بھار میرے اللہ تو پہلے لوگاں دے پائے نے میرے تے نہ پائیں، قرضے دا بھار نہ پائیں، بیماری دا بھار نہ پائیں، محتاجی دا بھار نہ پائیں۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں بندہ کلمے پڑھ کے دعا کردا ہے اللہ فرماندے نے قد فعلتو، چاہ میرے بندے تو مینوں جنج آکھیا ہے میں تیرے رب نے انجی کر دیتا۔ یار تواڈے کو خواتیم سورۃ البقرہ ہے، پھر تسی بے یارو مددگار لگے پھر دے ہو، پھر اداس اداس لگے پھر دے ہو۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا قیام اللیل اندر، نماز اشراق اندر، اپنے سنن اندر، اپنے نوافل اندر خواتیم سورۃ البقرہ واللہ نعمہ واللہ برکہ وفیہا عجائب۔ تصور نہیں تسی کر سکتے کہ سورۃ بقرہ دی آخری دو آیتاں اندر کڑے خزانے نے۔ آخری بات کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات نو ختم کرنا، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایک قرآن پاک دے رحمت ہے، قرآن پاک دے برکت ہے، قرآن پاک دے بہار ہے۔ میں ہی بے وفا نکلیا، میں ہی غدار نکلیا، میں گلے چ بھی تویز پائی پھرنا، میں ڈولے تے بھی تویز بنی پھرنا۔ میری بیٹی اس قرآن دی بے وفا نکلی ہے، کوئی نو نو لے کے کسے بابے کو جا رہی ہے، کوئی تھی نو لے کے کسے بابے کو جا رہی ہے۔ میں خواتین دی خدمت گزارش کراندا اللہ دا واسطہ سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں نال پیار کریا کر، تنہائی اندر میری عزیزہ پڑھیا کر، اپنے پتراں کرو سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں سنیا کر۔ آخری حدیث صحیح مسلم دی تے پھر میں سلام کرنا۔ رسول پاک علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، سیدنا جبریل علیہ السلام بھی تشریف فرمانے۔ اچانک آسمان تو آواز آئی، نبی علیہ السلام نو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی پتہ جے اکادی آواز ہے، پتہ جے کہ شہدی آواز ہے۔ حضرت پاک پیغمبر نے فرمایا جبریل میری ہوں کوئی علم نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ دے نبی اج اللہ پاک نے آسمان دا ایسا دروازہ کھولیا ہے جڑا اج تو پہلے کدی نہیں کھلیا۔ اللہ پاک نے آسمان تو ایسا فرشتہ نازل کیتا ہے جڑا اج تو پہلے کدی نازل نہیں ہویا۔ تے انہیں آ کے آکھیا ابشر بنورین، ابشر بنورین، ابشر بنورین۔ سونیا نبیا اللہ پاک نے تیری امت نو دو نور عطا کیتے نے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک نے تہاڈی امت نو دو نور عطا کیتے نے، دو دیوے عطا کیتے نے، دو چراغ عطا کیتے نے۔ اور بیماری دے نیرے دیاں گلاں کرن والے ہو، غربت دے نیرے دیاں گلاں کرن والے ہو، اور معاشی گلاں کرن والے ہو۔ نبی پاک تے فرشتہ آیا تے انہیں آکھیا سونیا خوش ہو جا، اللہ پاک نے تیری امت نو دو دیوے عطا کیتے نے۔ جیڑا بندہ چراغ روشن کر لیندا ہے اللہ پاک دی زندگی دے سارے اندھیرے ہی ختم کر دیندے نے۔ پوچھیا کیڑے دور نور نے؟ فرمایا ایک نور دا نام سورۃ الفاتحہ ہے تے دوسرا نور سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نے۔ حرف حرف اللہ پاک دی بارگاہ اندر قبول ہے۔ 4 دن ٹک کے خواتیم و سورۃ البقرہ پڑھ کے دیکھ، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا نہ کسے ڈاکٹر کو جام دی ضرورت ہے، نہ کسے ملنگ کو جام دی ضرورت ہے، نہ کسے دربار تے جام دی ضرورت ہے، نہ کسے مساف تے جام دی ضرورت ہے۔ 4 دن محبت دے نال سورۃ الفاتحہ پڑھ، آیت الکرسی پڑھ، خواتیم سورۃ البقرہ پڑھ۔ اور میں بڑی معذرت دے نال عرض کراں گا اے دے ترجمے تے غور کر، ترجمے اندر بھی نور ہے، ترجمے اندر بھی شفا ہے۔ نبی دی امت درباراں تے رول جائے، مزاراں تے رول جائے، کدی ایتھے رونا ہے کدی ایتھے رونا ہے۔ 2 آیتاں پڑھ کے رب اگے رویا کر۔ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر تسی 30 پارے نہیں پڑھ سکتے
منیا تانوں سورہ مرسلات یاد نہیں، سورہ واقعہ یاد نہیں، منیا تانوں سورہ رحمان یاد نہیں، کم از کم سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں یاد کرو، ترجمہ یاد کرو، کم از کم 100 دفعہ پڑھو فی یوم و لیلہ. تو میرے سارے بیان دا خلاصہ پتہ کی ہے؟ بیڑا غرق کیتا غفلت نے، چگلیاں نے، بے جا الثرثارون المتشدقون المتفیہقون یتکلمون ولا یبالون. بس منہ چلائی جانا ہے، منہ چلائی جانا ہے. آیت الکرسی ایک باری بھی چاجنا نہیں پڑھنی. سورۃ الفاتحہ دوسرے نمبر تے مل کے بولو جی. ہن تسی ادھے بولے تو میں 5 پوریاں کرنیاں نے، پاویں 4 مصری کاری اور آ جاؤ. سارے مل کے بولو. پہلے نمبر تے سورۃ پھر بولو دوسرے نمبر تے، تیسرے نمبر تے ادھا پیکج لگ جائے تو گزارا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک قرآن نہیں ہے یہ دا گزارا نہیں، نظارہ ہوئے گا انشاءاللہ. اور آخری میری بات ہے وے دعا کرو جس پلاٹ اندر بیٹھے ہیں اللہ پلاٹ سانو اپنی رحمت نہ عطا فرما دے. تو آڑے جو کئی ساتھی ایسے نے میں انہوں نے اچھی طرح جاننا، میں انہوں نے کھڑیاں بھی کر سکنا، وہ تھوڑی جی زبان ہلاننا ماشاءاللہ. تے کئی مل لانر اور کئی تجار صاحب الاموال انہاں دی تھوڑی جی توجہ دلا کے بچے بڑی تنگی دا شکار نے مدرسے دے اندر. اور اللہ اس بات نو جاندا ہے کہ قاری نسیم اللہ حجازی صاحب حفظہ اللہ جتنے اخلاص نال اللہ دا درویش محنت کر رہا ہے، اللہ قاری صاحب نو اپنی رحمت دے مطابق شیان شان اللہ پاک انہوں دنیا آخرت دی پلائی اور دنیا آخر دی جزائے خیر عطا فرمان. اس پلاٹ واسطے بھی کوشش کرو اور عشر بھی پہنچاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ طالبات اور طلبہ سبحان اللہ 500 تو بھی زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ اس مدرسے دے دستے بازو بنو. ویسے حاجی صاحب مسئلہ بھی حضرت معاذ نبی پاک نے فرمایا سی کہ اس علاقے دے غریباں دے کولوں مال لینا تے اس علاقے دے غریباں جی خرچ کرنا. ساڑھے آج کل نا صدقات و خیرات بھی یاریاں بڑیاں پال دیاں نے. رہندہ فیصلہ باد ہے، چندہ جڑا کراچی پہ آ جاندہ ہے، چندہ جڑا پشاور پہ آ جاندہ ہے، چندہ جڑا لاہور پہ آ جاندہ ہے. وہ تواڈے قریبی مدرسے دا زیادہ حق ہے. یرانے نہ پالیا کرو، تعلقات نہ انہیں ویکھیا کرو، اپنے بچیاں دا خیال کریا کرو. کراچی والیاں دا بھی رب وارث ہے، پشاور والیاں دا بھی رب وارث ہے، لاہور والیاں دا بھی رب وارث ہے. تہاڈا اے ہمسائے نے، پڑوسی دا زیادہ حق ہے. میرے کو فتویٰ سن لو، ایک بندہ چندہ اتھو کراچی کلدا ہے، اس محلے دا بندہ ہمسایا مدرسہ سمجھ کے ایتھے خرچ کردا ہے، اے دا اجر زیادہ جے. اقرب و بابن دروازے دے لحاظ نال قریب ہے. اس واسطے ہمت کرو، کوشش کرو. اللہ دے حضور دعائے اللہ مہمانان گرامی قدر ضیوف کرام دانا مبارک فرمائے. اللہ سانو قرآن دی دوستی نصیب فرمائے. جو کچھ لکھے ہے ویچ نصیب ساڑے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. صدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، مل کے بولو نہ تو رہنا. اکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے. جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے. اللہ سانو قرآن دا طالب علم بنا دے، اللہ سانو قرآن دا دوست بنا دے. هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى عالم الصواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.